خطا مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی USA خصوصی پروگرام محرم الحرام کے ساتھ۔ آج خوبصورت مہمان ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ میری مراد قبلہ پروفیسر قاضی عبدالحق صاحب، جو کہ پروفیسر ہیں اسلام آباد یونیورسٹی کے اندر، اور آپ خادم گولڈہ شریف بھی ہیں، جو کہ ایک عظیم درگاہ ہے۔ آپ سے محرم الحرام کے حوالے سے گزارش ہے کہ کچھ قرآن و حدیث کے اعتبار سے کوئی ارشاد فرمائیں۔ بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے امام عالی مقام کے بارے میں مجھ سے پوچھا۔ سچ تو یہ ہے کہ حسین اتنا پاک نام ہے کہ ہماری زبان اس قابل نہیں ہے کہ یہ نام لیا جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ فدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین۔ ماشاء اللہ۔ یہ کہانی کوئی آج کی کہانی نہیں ہے، یہ دو پیغمبروں نے شروع کی تھی، ایک باپ اور بیٹے نے شروع کی تھی اور ایک باپ اور بیٹے نے اس کو انجام تک پہنچایا۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ ہم نے وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے ذبح عظیم کا فدیہ دیا، سبحان اللہ۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور یہ کام بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کے دو پورشن ہیں، اس میں دو باپ انوالو ہیں اور دو بیٹے انوالو ہیں۔ ایک باپ ابراہیم خلیل اللہ ہے اور ایک باپ محمد رسول اللہ ہے۔ ایک بیٹا سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے، دوسرا بیٹا سیدنا امام حسین علیہ السلام ہے۔ ایک باپ نے خواب دیکھا، دوسرے باپ نے جاگتے میں قصہ دیکھا۔ سبحان اللہ۔ جس نے خواب دیکھا، یہ قصہ سارا اللہ وحدہ لا شریک خود بیان فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے خواب میں جناب ابراہیم کو حکم دیا کہ تم اسماعیل کو ذبح کر دو۔ دونوں بیٹے جو ہے نا، ایک بیٹے کی تربیت ماں ہاجرہ کرتی ہے جس کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے، ایک بیٹا حسین علیہ السلام ہے جس کی تربیت ماں فاطمہ کرتی ہے، بابا علی کرتا ہے، نانا محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی تربیت مکہ میں ہوئی، اس کی تربیت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اب جب دونوں اپنے اپنے مقام پہ، اپنے اپنے امتحان پہ پہنچتے ہیں، تو ابراہیم خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ انہوں نے صبح اٹھ کے اپنے بیٹے کو خواب بیان کیا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بیٹے نے بغیر ہی لوجت کے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بابا تو خدا کا محبوب ہے، خدا تیرا محبوب ہے، تجھے جو حکم دیا گیا ہے تو کر گزر، میرا ایک ٹانگ، ایک کان، ایک ہاتھ، ایک انگلی بھی، ایک بال بھی حرکت نہیں کرے گا، تو اپنا کام کر گزر۔ سبحان اللہ۔ کام دونوں تقدیر کے ہیں، کام دونوں لوح محفوظ پہ لکھے ہوئے ہیں، لیکن ایک لکھے کو اللہ وحدہ لا شریک بدل دیتا ہے، دوسرے لکھے کو حسین بدلنے نہیں دیتا، کہتا ہے میں کر گزروں۔ سبحان اللہ۔ پہلے لکھے کا جب وقت آتا ہے تو چھری تیز کر کے خلیل اپنے بیٹے کے گردن پہ چلانے لگتا ہے، تو بیٹا باپ کو کہتا ہے کہ بابا میں تیرا اکلوتا بیٹا ہوں، تیری 110 سال 20 سال ایج ہو گئی ہے، نوجوان اکلوتی اولاد ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری گردن پہ چھری چلانے لگو تو تیرے ہاتھ کانپ جائیں، تیرا اور خدا کا جو محبت کا رشتہ ہے وہ کمزور نہ پڑ جائے،
تم اپنی آنکھ پہ پٹی باندھ لو۔ اللہ اکبر۔ تو ابراہیم نے پٹی باندھ لی، پٹی باندھ کے چھری چلائی۔ اب تقدیر قدرت کی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا تھا، مگر قدرت نے اسماعیل کو ابراہیم کی چھری سے نکالا سبحان اللہ، اور دمبا ذبح کروا لیا، جس کو قدرت کہتی ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، سبحان اللہ، ہم نے ذبح عظیم کے بدلے یہ فدیہ دے دیا، ایک دمبا ذبح کروا دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور یہ جو کام تھا اس کو مکمل کرنے کے لیے ہم نے اس کو بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، اب بعد میں جو آنے والا ہے وہ ہے محمد اور حسین۔ سبحان اللہ، ابراہیم نے خواب دیکھا اور خواب اپنے بیٹے کو سنایا۔ محمد کو جاگتے میں جبریل آیا، کرب و بلا کی مٹی لایا اللہ اکبر، کہ یہ وہ سر جس حسین کی گردن پہ تم بوسے دے رہے ہو، جس حسین کی تم پیشانی چوم رہے ہو، یہ تو اپنے 72-71 اپنے پیروکاروں، بچوں، بھتیجوں، بھانجوں کے ساتھ کرب و بلا کی اس زمین پر ذبح کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، محمد اپنے بچے کو بتاتا نہیں ہے۔ اللہ، محمد وہ واقعہ سن کے وہ جبریل کی دی ہوئی مٹی لے کے حضرت ام سلمہ کو دے دیتا ہے کہ یہ مٹی پاس رکھ لینا، جس دن یہ خون بن جائے گی سمجھنا حسین نے جو قرآن میں قربانی کا تصور تھا، حسین نے جو چیپٹر رہتا تھا وہ اس نے پورا کر دیا۔ سبحان اللہ، اب دیکھیں ہمارے ہاں ایک دستور ہے کہ ہم پیروں کے پاس جاتے ہیں، درویشوں کے پاس جاتے ہیں، منتیں مرادیں مانگنے کے لیے جاتے ہیں، اور یہ بھی سچ ہے کہ جو اہل اللہ ہے نا وہ تقدیر کی لکھی ہوئی تحریروں کو دیکھ لیتے ہیں۔ بے شک، اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو وہ ایک درویش کے پاس جاتا ہے، جا کے اسے کہتا ہے میرے قسمت میں میرے پاس اولاد نہیں ہے، وہ اسے دیکھ کے کہہ دیتا ہے لو محفوظ پہ تیری اولاد لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ تو لو محفوظ کی تحریر کو بدلوانے کی کوشش کر، لیکن حسین نے جو تسلیم و رضا کا سبق دیا وہ بڑا منفرد ہے۔ آج تک نہ کسی نے خدا سے اتنی محبت کی ہے، نہ کوئی پیکر تسلیم و رضا ایسا نظر آتا ہے جیسا حسین ہے، سبحان اللہ، نہ کوئی ایسا پیر ہے جیسا حسین ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اگر 14ویں صدی کے ایک اللہ کے محبوب بندے کو تقدیر کا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو حضور کے صحابہ اور حسین کو نہیں نظر آ رہا، بے شک، حسین کو بھی نظر آ رہا تھا۔ بے شک، جب آپ مکہ میں مدینہ سے سفر کر کے آپ مکہ آتے ہیں، مکہ میں جب آپ قیام فرماتے ہیں، گورنر مکہ عبداللہ بن زبیر ہر روز حسین کو کہتا ہے کہ حسین آپ کب کوفہ جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اسے بھی شاید تحریر نظر آ رہی تھی، مگر اسے ایک خوف تھا کہ کہیں حسین کے یہاں رہنے سے میری گورنری کمزور نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، لیکن ایک اور بھی تقدیر دیکھنے والا تھا، وہ عبداللہ بن عباس تھا۔ سبحان اللہ، عبداللہ بن عباس بھی وہ تقدیر کا لکھا دیکھ کے تو حسین کو روز کہتا ہے پتر آپ کرب و بلا نہ جاؤ، انہیں بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ آپ کے چچا تھے رشتے کے اعتبار سے، لیکن جس دن آخری دن امام عالی مقام وہاں سے روانہ ہونے لگتے ہیں نا تو عبداللہ بن عباس گڑ گڑا کے حسین کو پکڑ لیتے ہیں کہ بیٹا تو نہ جا، اللہ اکبر، لیکن حسین اپنے اس چچا کو دیکھ کے کہتا ہے چاچا میں تقدیریں بدلنے نہیں آیا ہوں، میں تو خدا کے الفاظ کو روشن کرنے آیا ہوں، سبحان اللہ، میں تقدیروں کو وہ روشنائی دوں گا کہ تسلیم و رضا کا لفظ بھی اش اش کر اٹھے گا کہ کسی نے خدا کو مان کے کیا مانا ہے۔ سبحان میں تو اللہ کی محبت، قرآن مجید میں ایک محبت کے لیے لفظ آتا ہے اشد حب للہ، سبحان کہ اللہ، خدا سے اتنی شدت کی، اشدو کا لفظ محبت کی سب سے سپرلیٹو ڈگری ہے گرامر اور لغت کے اعتبار سے۔ بے شک، میں ایک بینگ طالب علم ایک عرصہ جو ہے وہ میں اس لفظ کے معنی اور مفہوم تلاش کرتا رہا، سبحان اللہ، لیکن کہیں کما حقہ ہوئی اس کا ادراک سمجھ نہ آیا، مگر جب میں نے واقعہ کربلا پڑھا بے کہ شک، 71 لوگوں کی جانیں دیتا ہے حسین، 6 ماہ کا بیٹا بھی دیتا ہے، 17 سال کا بیٹا بھی دیتا ہے، بھانجے دیتا ہے، بھتیجے دیتا ہے،
71 پیروکار دے کے جب گھوڑے کی زین سے نیچے آتا ہے 130 کے لگ بھگ اس کے جسم پہ تیروں تلوار اور نیزوں کے نشان ہیں، چھاننی کی طرح اس کا جسم چھن چکا ہے، لہو اس کے بال بال سے ٹپک رہا ہے۔ ادھر سے خیمے سے اس کی بیٹی آواز دیتی ہے کہ بابا بابا، جب وہ چیختی ہے اور حسین اپنے سر نیاز کو خدا کی بارگاہ میں جھکا کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، مجھے اشد حب للہ کا مفہوم اس دن سمجھ آیا کہ خدا سے محبت ایسے کی جاتی ہے۔ کسی نے ایسے محبت نہیں کی ہے جیسے حسین محبت کرتے ہیں۔ پھر تسلیم و رضا کی بات کرتے ہیں اور قدرت کے الفاظ کی روشنی کی بات کرتے ہیں، تقدیر کے لکھے ہوئے کو بلندی دینا، رفعت دینا، اس کی بات دیکھیں کہ حسین کو یہ نظر آ رہا تھا کہ کربلا میں میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ حسین جب کرب و بلا میں پہنچتا ہے، مجھے تسلیم و رضا کا یہ لفظ چھوٹا نظر آتا ہے اور حسین کی عقیدت اور حسین کا ماننا بہت بڑا نظر آتا ہے کہ جب 6 ماہ کا علی اصغر حسین کے ہاتھ میں ہے، حسین اسے سینے سے لگایا ہوا ہے اور شمر ارملہ کو ترغیب دے رہا ہے، ارملہ نامی ایک تیر انداز کو ترغیب دے رہا ہے کہ تم جب یہ بچہ حسین پیچھے کرے تو تم نے اس کی گردن کا نشانہ لینا ہے۔ اب ایک پیر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بے اولاد کے لیے التجا کرے، اللہ وہاں اولاد نہیں لکھی ہوئی تو اس خدا کے محبوب بندے کی وجہ سے بے اولاد کی اولاد لکھ دے، حسین سے بڑا تو کوئی پیر نہیں ہے۔ اس نے تو 6 ماہ کا بچہ بھی نہیں بخشوایا، اس نے تو 6 ماہ کے بچے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو یہ عرض نہیں کی ہے کہ مالک اس کا تو کوئی قصور بھی نہیں ہے، اس نے تو کوئی اسلام کی تبلیغ بھی نہیں کی ہے، اس نے تو تیرا نام کسی کے سامنے تیرے نام کا گانا بھی نہیں گایا ہے، راگ بھی نہیں الاپا ہے، لہٰذا اس کو تقدیر سے حذف کر دو، مٹا دو۔ نہیں، جب شمر نے ارملہ کی تیاری دیکھی اور اسے حکم دیا کہ جب حسین اس بچے کو سینے سے پیچھے کرے تو تم جو ہے اس کی گردن کا نشانہ لینا، اور حسین نے ایک کان سے شمر کی تدبیر سنی، دوسری آنکھ سے ارملہ کی تیاری دیکھی، تیسری آنکھ سے تقدیر کی تحریر دیکھی جس پہ لکھا ہوا ہے کہ حسین کا 6 ماہ کا بچہ گلے سے اس کا تیر پار ہوگا اور وہ شہید ہوگا۔ حسین نے اپنے ہاتھ سیدھے کر لیے، بچہ اپنے سینے سے الگ کر دیا، ارملہ نے تیر چلایا اور جناب علی اصغر شہید ہو گئے۔ یہ تسلیم و رضا کا سبق، یہ شدت کی محبت کا سبق حسین کے علاوہ کوئی دیتا ہی نہیں ہے۔ کاش آج ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر جو رسول اللہ نے ایک آخری جو پیغام دیا امت کو وہ یہ دیا تھا کہ میں جا رہا ہوں، صرف 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اگر قرآن کافی تھا تو اہل بیت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن اہل بیت تسلیم و رضا کی تھیوری ہے، کرب و بلا تسلیم و رضا کا سبق ہے۔ اگر حسین نہ ہوتا کسی کو تسلیم و رضا کی واقفیت ہی نہیں ہوتی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ نبی شہید تو نہیں ہوا، شہادت سنت نہیں ہے۔ اگر حسین شہید نہ ہوتا تو قیامت تک کوئی عاشق شہادت کی خواہش ہی نہ کرتا۔ یہ حسین کی شہادت نہیں تھی، یہ امام الانبیاء کی شہادت تھی، یہ رسول اللہ کی شہادت تھی۔ نبی کریم کا اس الفاظ پہ ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم نے ایک جملہ فرمایا، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے۔ یہ جملہ دیکھنا ہے تو مدینہ کی گلیوں میں جب حسین نبی کے کندھے پہ سواری کرتا ہے، جب نبی نماز میں ہوتا ہے اور حسین نبی کے پیٹھ پہ سوار ہوتا ہے اور وہ 72 دفعہ سبحان ربی اللہ کہتا ہے تو وہاں یہ بات سمجھ آتی ہے، الحسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ جب کرب و بلا میں 71 شہید کر کے 71 اللہ کی بارگاہ میں دے کے تو حسین اپنی جان دیتا ہے تو پھر وہاں یہ سمجھ آتا ہے انا من الحسین، حسین مجھ سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بریک کے بعد پھر انشاءاللہ آگے پروگرام کو بڑھائیں گے۔ میری کیا ہے خطا، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو؟ ناظرین ایک دفعہ
پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے پاس ملک پاکستان کا خوبصورت نام، نعت کی دنیا میں ایک خوبصورت نام رکھنے والے اور نعت کے خوبصورت نام میری مراد جناب حسان نقشبندی صاحب سے ہے۔ آپ بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور اس کے بعد آپ سے گزارش ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ منقبت ارشاد فرمائیں۔ زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں۔ زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں۔ خدا کے اسے جہان میں حسین سا کوئی نہیں۔ خدا کے اسے جہان میں حسین سا کوئی نہیں۔ لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا۔ سبحان اللہ۔ لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا، تو دل کے اس مکان میں حسین سا کوئی نہیں۔ تو دل کے اس مکان میں حسین سا کوئی نہیں۔ کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں؟ کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں؟ ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں۔ ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں۔ لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان؟ لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان؟ کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں۔ کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں۔ بیجا شبیر نے
اکبر کو ستمگاروں میں بھیجا شبیر نے، اکبر کو ستمگاروں میں حوصلہ ایسا دیگر رکھ دیا تلواروں میں، کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں، کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں۔ یہ شمر بولا بڑی فوج میرے ساتھ میں ہے، حسین بولے نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یہ شمر بولا میں حاکم ہوں جبر کرتا ہوں، حسین بولے میں سید ہوں صبر کرتا ہوں۔ یہ شمر بولا میں ابھرتا ہوا جلال ہوں میں، یہ شمر بولا ابھرتا ہوا جلال ہوں میں، پھر حسین بولے میں شیر خدا کا لال ہوں میں، کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے سے جہان میں حسین سا کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ، آج کا پروگرام اسی پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ میری کیا ہے خطا